اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ وہ جو چھپاتے ہیں اللہ کی اتاری کتاب اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لے لیتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو کتاب نازل فرمائی اس کے احکامات کو چھپا کر اس کے بدلے لوگوں سے پیسے وصولتے ہیں۔ وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں اور اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہ کرے گا اور نہ انہیں ستھرا کرے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علماء یہود کے ہی حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ یہ قیامت تک کا کوئی بھی عالم جو ہے اللہ کے کلام کو چھپائے گا اور اس کے بدلے پیسہ لے گا تو وہ اپنے پیٹ میں جو ہے آگ ہی بھرے گا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار ذلک بان اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی اور بخشش کے بدلے عذاب، تو کس درجہ انہیں آگ کا سہار ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری اور بے شک وہ لوگ جو کتاب میں اختلاف ڈالنے لگے وہ ضرور پلے سرے کے جھگڑالو ہیں۔ اے مسلمانوں، کتاب الہی کے چھپانے والوں کی سزا اس لیے سخت ہے کہ ان کا جرم بہت سے جرموں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے فقط رشوت ہی نہ کھائی بلکہ ہدایت کے عوض گمراہی اور مغفرت کے عوض عذاب بھی اختیار کر لیا۔ شاباش ہے ان کی جرت کو کہ یہ دوزخ میں جانے کے لیے کیسے باہمت اور بہادر ہیں کہ جان بوجھ کر اسباب آگ کو ایسے اختیار کر رہے ہیں گویا کہ انہیں آگ پیاری ہے۔ ایک چیز میں مختلف درجات کے صدہا چیزیں ہوتی ہیں، سورج، چاند، تارے، گیس، چراغ کی روشنی نور ہی کہلاتی ہے، مگر ان کے درجے مختلف۔ ایسی ہی اندھیریوں کا حال ہے۔ ایمان کفر کا بھی یہ حال ہے۔ حرام کے صدہا درجے ہیں، دوسرے کی بکری بلا اجازت ذبح کر لی جاوے حرام ہے، اور مردار بکری حرام ہے، کتا حرام ہے، سور حرام ہے، مگر ان کی حرکتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے تو سب چیز حرام لیکن سب کی حرکتیں الگ الگ ہیں اور سب کا جو ہے حکم بھی گناہ بھی الگ الگ ہے۔ پھر جیسا حرام ویسا ہی عذاب۔ شیطان کا ایک سجدہ نہ کرنا ایسا حرام ہوا کہ ہمارے ہزارہ سجدے نہ کرنا اس کے برابر نہیں۔ سجدے تو ہم بھی نہیں کرتے، اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، کتنے پڑھ رہے ہیں؟ اور اللہ نے شیطان کو بھی سجدہ ہی کرنے کا حکم دیا تھا، اس نے بھی نہیں کیا، لیکن اس کا ایک سجدہ ایسا حرام ہوا کہ وہ اس سجدے نہ کرنے کی بنا پر ہی کافر قرار دے دیا گیا۔ اور ہم بھی سجدہ نہیں کر رہے ہیں لیکن کافر نہیں ہو رہے ہیں، گناہگار ہیں، فاسق و فاجر ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن کافر نہیں ہیں۔ تو پتہ چلا اس نے بھی جو ہے سجدہ نہیں کیا تھا، ہم بھی سجدہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن سجدہ نہ کرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہاں پر نبی کی تعظیم کرانا مقصود تھی جو اس نے نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ کافر قرار دے دیا گیا۔ خود کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کی بنا نبی سے حسد پر تھی، جو اس نے سجدہ نہیں کیا تھا اس کی بنا کیا تھی؟
نبی سے جلنا، وہ حضرت آدم سے جل رہا تھا، اس جلن کی وجہ سے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور ہم لوگ جو سجدہ نہیں کر رہے ہیں وہ ہم نبی سے جلنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ نفس کی اپنے جو ہے خواہشوں میں، اس کے پیروی میں آ کر، شیطان کی اتباع میں، اس کے پیروی میں آ کر سجدہ نہیں کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نبی سے جل رہے ہیں یا خدا کو اپنا دشمن مان رہے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، بلکہ ہمارا جو ہے نفس ہمیں بہکا دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم سجدہ نہیں کر پاتے، تو حرام تک کا معاملہ ہوگا لیکن ہم کافر نہیں ہوں گے۔ اور شیطان لعین نے جو سجدہ نہیں کیا تھا وہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ نبی سے جل رہا تھا، تو جو مین وجہ ہے اس کے کافر ہونے کی وہ یہ ہے کہ اس نے نبی سے جلنے کی وجہ سے وہ کافر ہوا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ اور کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ہاں اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہگیر اور سائلوں کو اور گردنیں چھڑانے میں۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو وہابی کہتے ہیں کہ اہل مکہ اہل قبلہ کی تکفیر مت کرو، جو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اسے کافر نہ کہو، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں فرما دیا کہ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف، کعبے کی طرف منہ کر کے کرنا یہ اصل نیکی نہیں ہے کہ کعبے کی طرف جو منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے کیا اس کو جو ہے اسی کو ہی مسلمان مان لیا جائے گا؟ نہ، یہ اصل نیکی نہیں ہے کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ہاں اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں پر اور کتاب اور پیغمبروں پر۔ جب تک ایمان نہیں لاؤ گے چاہے تم کدھر ہی منہ کرو، کعبے کی طرف کرو یا بیت المقدس کی طرف کرو، کہیں منہ کر لو، وہ تمہارا منہ کرنا قبول نہیں ہے۔ یہ آیت جو نازل ہوئی یہ یہود اور عیسائیوں کے تعلق سے نازل ہوئی تھی، لیکن حکم اس کا عام ہی ہے۔ آج بھی کوئی کدھر ہی منہ کرے، اگر ایمان والا نہیں ہے تو اس کا منہ کرنا بیکار ہے کعبے کی طرف کو۔ یہود نے بیت المقدس کے مشرقی حصے کو اور نصارہ نے اس کے مغربی حصے کو قبلہ بنا رکھا تھا، اور ہر فریق کا گمان تھا کہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لینا ہی کافی ہے۔ ان کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں ان کے اس خیال باطل پر عتاب فرمایا گیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تم کدھر ہی منہ کر لو، جب تک اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے، جب تک کہ تم جو ہے تمہارا منہ کرنا اور نماز پڑھنا سب بیکار ہے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے کہ متقی بننے کے لیے ہر قسم کی جانی اور مالی قربانی اور بدنی اور مالی اعمال ضروری ہیں، صرف ایک فعل کا کافی سمجھنا طریقہ یہود ہے۔ لہذا زمانہ موجودہ کے نیچری یا خاکسار جنہوں نے خدمت خلق کو تقویٰ کے لیے کافی مانا، بلکہ بالکل جھوٹے ہیں۔ بہت سے نیچری قسم کے لوگ انہوں نے کہا بس مخلوق کی خدمت کرو یہی تقویٰ ہے اور کچھ نہیں، دین سے انہیں کوئی مطلب نہیں، کہا مخلوق کی خدمت کرو یہی تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے جنت عطا فرما دے گا۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ صرف مخلوق کی خدمت کرنے سے جو ہے جنت مل جائے اور ایمان والا نہ ہو۔ بتیرے بے ایمان ہیں جو مخلوق کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اپنا سارا پیسہ وہ یتیموں میں، غریبوں میں، دھرمشالاؤں میں، لنگروں میں لٹا رہے ہیں، لیکن ایمان والے نہیں ہیں۔ تو کیا ان کا وہ پیسہ کچھ کام آئے گا؟ ہرگز نہیں آئے گا، بلکہ ایمان، ہر عمل کے لیے ایمان شرط ہے، جب تک کہ ایمان نہیں کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے اور اپنا قول پورا کرنے والے
جب عہد کریں اور صبر والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت یہی ہیں جنہوں نے بات سچی کی اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ ایماندار کی دو کسوٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی گئی تھی پہلے، اور تیسری کسوٹی یہ ہے کہ وہ نماز کا پابند رہے۔ پہلے دو بتا دیں کہ ایمان لائے اللہ اس کے رسول پر اور یتیموں میں خیرات صدقہ کرے، تیسری یہ ہے کہ وہ نماز کا پابند رہے اور اسے خوبی سے ادا کرے۔ بعد نماز فرض ہیں جیسے پنجگانہ 5 وقت کی نماز یہ فرض ہے، اور بعض واجب ہیں جیسے وتر اور عیدین، بعض سنتیں موقدہ ہیں جیسے ظہر اور مغرب کی سنتیں، بعض ناجائز ہیں جیسے طلوع اور غروب کے وقت نفل نماز پڑھنا، سورج نکلتے وقت اور سورج ڈوبتے وقت نفل نماز پڑھنا۔ ظاہر یہ ہے کہ یہاں ساری ضروری نمازیں مراد ہیں، اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ بھی دیتا رہے، اپنا عہد پورا کرے۔ یہ بھی ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری بات ہے کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرے، جو بات زبان دے دے وہ مسلمان کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ یہاں تک کہ بد عہدی جو ہے، ویسے مسلمانوں کے معاملات مسلمانوں تک ہی ہیں، آپس میں ہم اپنے معاملات اچھے رکھیں، اگر کوئی کافر سے کچھ ہو جائے تو اس کا قیامت کے دن معاوضہ نہیں ہوگا، لیکن بد عہدی جو ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ کسی کافر سے بھی بد عہدی مت کرو۔ وعدہ خلافی یہ کسی کافر سے بھی جائز نہیں ہے مسلمان کے لیے، اگر تم نے کی تو تمہاری پکڑ ہوگی، اگر تم نے کسی کافر کو بھی زبان دے دی ہے کوئی تو تمہیں اس کو پورا کرنا ہوگا۔ یہ سمجھے واقعہ مشہور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں کچھ خرید و فروخت کی، ایک یہودی سے بات ہوئی اور آپ وہاں پر کھڑے ہوئے، اس نے کہا آپ رکیے میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ، جب تک تم نہیں آؤ گے میں یہیں کھڑا ہوں۔ وہ چلا گیا اور جانے کے بعد بھول گیا کہ میں نے کوئی بات کی تھی۔ 3 دن کے بعد جب وہ پہنچا تو اللہ کے رسول وہیں کھڑے ہوئے تھے۔ 3 دن کے بعد صرف حاجت کے لیے سرکار تشریف لے گئے، نماز کے لیے تشریف لے گئے، باقی آ کر وہیں کھڑے ہو جاتے۔ جب وہ آیا تو کہا ارے آپ ابھی تک یہیں کھڑے ہیں، میں تو بھول گیا تھا۔ تو اللہ کے رسول اس سے ناراض بھی نہیں ہوئے، بس اتنا کہا اے یہودی تو نے تو مجھے مشقت میں ڈال دیا، پریشانی میں ڈال دیا۔ تو یہ دیکھ کر جو ہے لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے ایسے ہونا چاہیے ہمارا کردار کہ دیکھیں ہماری سچائی۔ مسلمانوں کی 2 چیزیں جو ہیں بہت مشہور تھیں، ایک وعدہ پورا کرنا اور ایک سچ بولنا۔ یہ اتنا مشہور تھا کہ کافر بھی کہا کرتے تھے پہلے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے، نہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ آج مسلمانوں کی یہ دونوں باتیں ختم ہو چکی ہیں۔ آج وہی کافر خود کہتے ہیں کہ مسلمان سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے، آج وہی کافر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو ہم اپنے عمل سے اسلام کو پھیلاتے تھے اور لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ آج ہمارا عمل ایسا ہو گیا کہ جسے دیکھ کر کوئی اسلام قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ تو یہی سمجھ رہا ہے کہ مسلمانوں کا بھی یہی دین ہے، ناچنا کودنا جو ہمارے مذہب میں ہے وہی سب ان کے مذہب میں، یہ بھی تو وہی سب ناچنا کودنا کرتے ہیں۔ بیاہ بارات میں ہم بھی ناچتے کودتے ہیں، یہ بھی ناچتے کودتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے میلوں ٹھیلوں میں ناچ کود کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے میلوں ٹھیلوں میں ناچ کود کرتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے میلوں میں جو ہے کچھ کرتے ہیں، یہ بھی جو ہے عید وغیرہ میں کرتے ہیں۔ سنیما یہ بھی جاتے ہیں، سنیما ہم بھی جاتے ہیں۔ فرق کیا رہا؟ جب کوئی فرق ہی نہیں دکھاؤ گے تو کوئی اپنا دین چھوڑ کے تمہارے دین میں کیوں آئے گا؟ وہ دین میں تو تبھی آئے گا جب دیکھے گا میرے دین سے یہ دین بہت اچھا ہے، اس کے ماننے والوں کو دیکھو، ان کی جو ہے تہذیب کو دیکھو، ان کے کلچر کو دیکھو، ان کے جو ہے پاکیزگی کو دیکھو۔ جب یہ چلتے ہیں تو اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے چلتے ہیں، ان کی نگاہیں غیروں کے جو ہے عورتوں پر نہیں اٹھا کرتی، ان کی عورتیں پردوں میں رہا کرتی ہیں۔ آج تو کہتے ہیں جیسے ہماری بے پردہ ٹہل رہی ویسے ان کی ٹہل رہی، ہماری بھی ہالوں میں جو ہے بال کھول کے ٹہل رہی، ان کی بھی بال کھول کے ٹہل رہی ہیں۔ ہماری بھی ساڑیاں پہن رہی ہیں، ان کی بھی ساڑیاں پہن رہی، پیٹ وہ بھی دکھا رہی، پیٹ وہ بھی دکھا رہی۔ کیا فرق رہ گیا؟ آپ نے سارا فرق خود مٹا دیا۔ اسلام جو دین آیا تھا وہ دین اس کو آپ بدلتے چلے جا رہے ہیں اپنے عمل کے ذریعے۔ تو اپنے اسلام کے جو ہے طریقے کو اپناؤ، انشاءاللہ تعالی اسلام خود بخود پھیلے گا۔ آج سمجھ میں اسلام کو جو ہے خود بخود، اسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے
وہ لچک دی ہے کہ یہ خود بخود پھیلتا چلا جائے، اور پھیلا ہے۔ اور آج بھی ایک ہندو کوئی مسلمان ہوئی تو اس کا میں نے بیان پڑھا، لیڈیز تھی، تو اس نے کہا کمال ہے مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، اور اس نے قرآن پڑھنا شروع اس لیے کرا تھا کہ جو یہ بہت اڑ رہا ہے کہ بھئی اس میں جو ہے اس کو پڑھ کے لوگ آتنکوادی بن رہے ہیں، اور اس میں جہاد کی بہت باتیں ہیں، لوگوں کو قتل کرنے کی بہت باتیں ہیں، تو اس نے کہا لاؤ اس کا مطالعہ کروں۔ جب اس نے پڑھنا شروع کرا تو پڑھتے پڑھتے قرآن اس کے دل میں اترتا چلا گیا، اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، اور اس نے بیان دیا کہ مسلمان اس کو چھوڑے ہوئے ہیں، اس کو قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں، اگر مسلمان قرآن پہ عمل کرنا شروع کر دے تو پوری دنیا میں ایک مذہب اسلام ہی ہوگا، وہ خود بخود پھیلتا چلا جائے گا۔ تو قرآن کو عام کرو، قرآن کو پھیلاؤ، قرآن کے طریقے پر چلو۔ جتنے غلط رواج جو اپنے محفلوں میں، اپنے گھر میں غیر قوموں کے تم نے رکھ رکھے ہیں، ان سب کو چھوڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ پہلے اس کا شان نزول سن لیجئے۔ اس آیت کے چند شان نزول ہیں، چند روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ مدینہ منورہ میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، جن میں سے ایک قبیلہ دوسرے سے تعداد، مال و عزت میں زیادہ تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ ہم اپنے غلام کے بدلے دوسرے قبیلے کے آزاد کو، اور عورت کے بدلے مرد کو، اور ایک کے بدلے دو کو قتل کریں گے۔ یہ قسم کھائی تھی، یہ مالدار تھا، تو کہا کہ اگر ہمارا کوئی جو ہے غلام کو غلام نے مارا تو ہم غلام کو نہیں ماریں گے، بدلے میں آزاد کو ماریں گے، اور اگر کسی عورت نے ہماری عورت کو مارا تو ہم عورت کو نہیں ماریں گے، ان کا کوئی آدمی ماریں گے۔ یہ انہوں نے قسم کھا رکھی تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اسلام سے پہلے بڑے لوگ چھوٹوں پر ایسے ظلم کرتے تھے۔ یہ معاملہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں انصاف اور برابری کا حکم دیا گیا، اور وہ لوگ اس پر راضی بھی ہو گئے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ دین موسوی میں قتل کا بدلہ قتل ہی تھا، مال یا معافی کا حق نہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دین میں یہ تھا کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، معاف کرنے کا حق نہیں تھا۔ تو دین عیسوی میں معافی لازم تھی، دین عیسوی میں عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں یہ تھا کہ معاف کر دیا جائے، قتل نہ کیا جائے بلکہ معاف کر دیا جائے، قصاص کا اختیار نہ تھا۔ کفار عرب کبھی تو خون کے عوض قتل کرتے تھے اور کبھی مال لیتے تھے، لیکن دونوں میں زیادتی کرتے تھے کہ خاندانی آدمی کے خون کے عوض چند لوگ قتل کیے جاتے یا بہت سا مال لیا جاتا، اور غریب آدمی کے خون کا بدلہ نہایت معمولی ہوتا۔ ان تمام باتوں کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی۔ فرمایا اے ایمان والو، تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام۔ جب آزاد کوئی قتل کرے تو تم آزاد کو قتل کرو، اور اگر کوئی غلام مارے تو اس غلام کو ہی مارو۔ یہ نہیں کہ سزا کسی نے، جرم کسی نے کیا تم سزا کسی اور کو دے رہے ہو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اور عورت کے بدلے عورت، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی تو بھلائی سے تقاضا ہو، اگر معاف کر دو، معاف کر دیا جائے، بھائی میں آپس میں صلح ہو گئی تمہاری، تو بھلائی سے تقاضا ہو اور اچھی طرح ادا کرتا، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ ہلکا کرنا ہے اور تم پر رحمت، تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں قتل کے متعلق دو احکام صراحتاً اور ایک اشارتاً مذکور ہوا، قصاص، دیت، معافی، یعنی اے مسلمانوں تم پر مقتولین کی وجہ سے قصاص فرض کیا گیا۔ اس میں برابری ضروری ہے کہ قاتل ہی سے بدلہ لیا جائے، نہ کہ کسی اور سے۔
یہ دھیان رکھا جائے کہ جس نے قتل کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک گھر والے نے کوئی قتل کر کے چلا گیا تو آپ نے کسی اس کے بھائی کو پکڑ کے مار ڈالا، نہیں، حکم یہی ہے کہ قتل جس نے کیا ہے اسی کو پکڑ کر آپ قتل کر سکتے ہو، اس کا اختیار جو ہے، لیکن کسی یہ نہیں ہے کہ بھائی نے قتل کیا ہے تو دوسرا بھائی مل گیا آپ نے اسے پکڑ کر مار ڈالا، یا اور کوئی مل گیا رشتہ دار آپ نے اسے پکڑ کر مار ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لہذا اگر آزاد کو آزاد قتل کرے تو تم آزاد قاتل ہی کو مارو، اور اگر غلام کو غلام قتل کرے تو تم قاتل غلام ہی کو مارو۔ یہ رہا قصاص کا حکم۔ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چاند نظر آیا 29 کا، الحمدللہ آج 3 تاریخ۔